اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیچرل ٹپس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دمہ کیا ہے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں جی ٹاپک کی طرف۔ دمہ ضیق النفس بھی اس کو کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ایستھما کہتے ہیں۔ دمہ میں سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، کھانسی اٹھتی ہے، سانس نہایت تنگی سے آتا ہے۔ دمہ کا دورہ پڑتا ہے، مریض نیند بھر کر سو نہیں سکتا، کھانستے کھانستے تھوڑا سا لیس دار یا جھاگ کی مانند بلغم نکلتا ہے، مریض پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، دورہ ختم ہونے پر نیند آ جاتی ہے۔ مرطوب اور برسات اور جاڑوں کے موسم میں یعنی سردی کے موسم میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی دہی، لسی، ٹماٹر، کھٹی چیز کھانے سے دورہ ہو جاتا ہے۔ عموماً دمہ کا دورہ رات کے وقت ہوتا ہے، مگر جب مرض شدید ہوتا ہے تو دن کو بھی دورہ پڑتا ہے۔ ایک تکلیف دہ اور مشکل سے اچھا ہونے والا مرض ہے۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے: دمہ تر بلغمی، اس میں بلغم زیادہ خارج ہوتا ہے، پھیپھڑے بلغم سے پر رہتے ہیں۔ دمہ خشک میں چونکہ بلغم خشک ہو کر پھیپھڑوں کی نالیوں میں چمٹ جاتا ہے، اس لیے بلغم کا اخراج مشکل سے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی دمہ کے اسباب کی طرف۔ پرانا نزلہ زکام کا بگڑ جانا، یہ بھی سبب ہے دمہ کا۔ پرانی برونکائٹس کھانسی، یہ بھی دمہ کا سبب ہے۔ ورم لوزتین، حلق کے امراض، اعصابی کمزوری، جگر گردوں کی خرابی، یہ بھی اسباب ہیں دمہ کے۔ ہاضمہ میں بگاڑ پیدا ہو جانا بھی دمہ کی وجہ ہے، اور کثرت جماع یعنی زیادہ ہم بستری بھی دمہ کی وجہ ہو سکتی ہے۔ دمہ کے دورے قبض اور اپھارہ کی حالت میں شدید اور بار بار ہوتے ہیں۔ اگر یہ ساری علامات دمہ کے یعنی کسی بھی مریض میں پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو دمہ ہے، تو پھر کسی اچھے معالج سے، ڈاکٹر، حکیم یا ہومیوپیتھک سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ بروقت اس کا علاج کیا جا سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔